اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب کوکب اقبال صاحب، چیئرمین کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان، میں یہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ جو کوکب صاحب نے کہا کہ یہ جو 17واں کنزیومر ایوارڈ ہے یہ کامیاب ترین ایوارڈ گنا جائے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ کوکب صاحب کے رائٹ اور لیفٹ، یا پھر میں یوں کہوں کہ 3 لوگوں کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ رائٹ پہ ان کے ایک بریگیڈیئر صاحب تھے اور لیفٹ پہ بھی بریگیڈیئر صاحب تھے، تو کامیاب تو ہونا ہی تھا۔ لیکن تیسرا نام اس لیے کامیابی کا ضامن تھا کہ جو جاوید اقبال قریشی صاحب ہیں وہ میرے سسر ہیں، تو آپ سب لوگ سمجھ جائیں کہ اس ایوارڈ کو کامیاب تو بہرحال ہونا ہی تھا۔ لیکن یہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے انہیں نہیں کہا کہ کسی کو ایوارڈز دیں یا نہ دیں۔ ہاں، میری جو بیٹی ہے وہ یہ جتنے بھی انیشیٹیوز یہاں گورنر ہاؤس میں لیے جاتے ہیں لوگوں کی فلاح اور بہبود کے، اس میں وہ میرے ساتھ رات دن کام کرتی ہے، تو مجھے خوشی ہے کہ اسے یہاں انہوں نے کنسیڈر کیا۔ 17واں کنزیومر چوائس ایوارڈ آج کوکب صاحب نے بحیثیت مہمان خصوصی مجھے مدعو کیا ہے۔ میں ان کا اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے، دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس قسم کے جتنے بھی ایوارڈز پاکستان میں دیے جا رہے ہیں میرٹ پر ہوں، اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جو اپنی مدد آپ کے تحت اس پاکستان میں معاشی اور مشکل حالات کے باوجود اپنے اپنے کاروبار کو، اپنی اپنی صنعتوں کو بمشکل وجوہات جو کہ معاشی بحران کی صورت میں پاکستان میں موجود ہے، اور اس کے باوجود ہمت نہیں ہارے ہوئے، اور دل کی جو گہرائیاں ہوتی ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں پاکستان کے نام کے، اس وجہ سے اس وطن میں رہتے ہوئے اپنے اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور اسی لیے کوکب صاحب اور ان کی ٹیم ان کے لیے یہ ایوارڈز رکھتی ہے تاکہ انہیں سراہا جا سکے۔ آج جتنے بھی ایوارڈیز ہیں جن کو ایوارڈز اب تک مل چکے ہیں اور باقی جن کو ملنے ہیں، میں ان کو بھی اپنی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کاروبار میں اور وسعت عطا کرے، ترقیاں عطا کرے، اور وہ اسی طرح پاکستان کے لیے اور اپنے ان لوگوں کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے جس کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان معاشی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ مشکلات کا شکار ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جب میں اس وطن عزیز میں ظفر عباس جیسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو آپ یقین جانیے کہ میری اپنی جو ہمت ہے وہ 4 گنا 5 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور جب انصار برنی بھائی جیسے لوگوں کو بھی ہم دیکھیں، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے اور تھی کہ مجھے آج یہاں پر یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے عالمگیر ٹرسٹ کے چیئرمین کو ایوارڈ دیا اور ظفر عباس کو دیا، اور باقی بھی ہم ابھی دیں گے۔ انصار برنی بھائی کا نام بھی پورے پاکستان میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے بہت سارے ایسے دوست بیٹھے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو چلانے والے لوگ ہیں، جو کہ معیشت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تو مایوسی ہم نے نہیں کرنی۔ اس لیے بھی مایوسی نہیں کرنی کہ کچھ نہ کچھ مجبوریاں کہہ لیں، مس مینجمنٹ کہہ لیں، یا کچھ ایسے تھوڑے سے لوگ جن کی وجہ سے آج پاکستان اپنی معاشی اور معاشرتی بدحالی کا شکار ہے، ورنہ
میرے لیے ایک حیران کن بات تھی کہ جب مجھے یو اے ای کے ایک دوست نے بتایا کہ یہ جو ایمریٹس ایئر لائن ہے، جسے ہم ای کے نام سے بھی جانتے ہیں، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا بورڈنگ کارڈ پہ ای کے لکھا ہوتا ہے، تو ای سے تو ایمریٹس ہے، لیکن کے سے کراچی ہے، اور اس لیے کراچی ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن کی پہلی فلائٹ کراچی آئی تھی، پہلا جہاز اور پہلا پائلٹ پاکستانی تھا، جہاز بھی پی آئی اے نے دیا، ساری مینجمنٹ سب کچھ بتایا سمجھایا ہمارے پاکستانی بھائیوں۔ اور ابھی چند ہی مہینے پہلے جب سعودی عرب سے وہاں کے فیڈرل منسٹر مذہبی امور کراچی آئے اس گورنر ہاؤس میں، اور ان کے ساتھ سعودیہ کے ایمبیسڈر بھی تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو سعودی عرب کا اسٹیٹ بینک ہے اس کا پہلا گورنر سعودی عرب میں، اور آخری دن تک جو کام کرتا رہا وہ پاکستانی تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ خلیجی ممالک ہو یا یو ایس میں بہترین ڈاکٹرز پاکستانی، تو پاکستانی قوم میں کوئی ایشو نہیں ہے، ٹیلنٹ کی کمی ہمارے لوگوں میں نہیں ہے، جو یہاں ایوارڈز لے رہے ہیں یہ اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب ترین لوگ ہیں۔ آپ کا ایشو ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ کامیاب ہیں تو پھر پاکستان کامیاب کیوں نہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب میں نے کہا کہ ظفر عباس بھائی جیسے اور مولانا بشیر فاروقی صاحب جیسے سیلانی ٹرسٹ والے لوگ اور عالمگیر جیسے ادارے کے لوگ جو کہ اپنی مدد اور لوگوں سے مدد لے کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو پاکستان کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ حافظ ہے تو ہے واقعی، ورنہ کچھ لوگوں نے تو یہ کسر نہیں چھوڑی تھی کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا رہے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وطن کو رمضان المبارک میں بخشا ہو آزادی کا دن، تو اسے اللہ ہی سنبھالے گا، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کا مسیحا بنیں گے، اور غور و فکر سے سوچ سے ان ساری برائیوں کو اپنی جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے جس وجہ سے پاکستان دنیا میں بدنام ہے اور پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ رہی۔ کرپشن بھی ایک وجہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کا امپورٹس کا والیوم بھی بڑھانا ہے، محنت بھی کرنی ہے، اور ہمیں ایک قوم بن کر، ایک پاکستانی بن کر سب سے پہلے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا، جس طرح ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو سجاتے ہیں جس طرح ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو سجاتے ہیں، اسی طرح اپنے پاکستان کی گلی کوچیوں اور اس کے نام کو سجانا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور اپنے لیے سبھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی کرنا ہے۔ زندگی ایک ہی بار ملنی ہے اور ملی ہے، سبھی کو جانا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جواب بھی صرف اللہ کو دینا ہے۔ آپ اس وطن میں اربوں کی پراپرٹیز چھوڑ جائیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، لیکن اس کا حساب آپ کو دینا ہے، اور کیا پتا وہ کل آپ کو یاد کریں بھی یا نہ کریں، لیکن حساب پھر بھی آپ کو دینا ہے، اور اس کی مثال کہیں دور نہیں ہے۔ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، اگر سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہو تو ان معصوم بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو جن کی آہیں اور پکاریں کوئی نہیں سن رہا، ہزاروں معصوم بچے جلا دیے گئے، شہید کر دیے گئے، لیکن کیونکہ دنیا چل رہی ہے اور چلتی رہے گی،
میں نے تو صرف ایک درخواست کی تھی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کوکب بھائی کا، حالانکہ ان کے دونوں تینوں بڑے اسپانسر تھے، لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ یا تو کسی اور سے دلوا دیں ان کو ایوارڈ. میں معذرت چاہتا ہوں. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو مانا. لیکن ہم نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. صرف سوچنا ہی ہے. اور جب آپ سوشل میڈیا پہ ان بچوں کو، ان ماؤں کو اور ان جوانوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھیں تو اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں. یقین جانیں کہ ان کی مدد آج کے دن میں شاید جنت میں آپ کے لیے ایک اعلیٰ مقام پیدا کرے. کیونکہ ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں، 100 غلطیاں کرتے ہیں روزانہ، لیکن ہمارا اللہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے، اور ہم سب محفوظ بھی ہیں، ہماری اولادیں بھی محفوظ ہیں. لیکن ہم ڈریں اس دن سے اور توبہ کریں کہ اگر کبھی ایسے حالات ہمارے سامنے ہوں اور ہم بے بس بھی ہوں اور کوئی مدد بھی نہ کر رہا ہو، تو اگر اس وقت کوئی بھی شخص آگے بڑھ کے ہماری مدد کرے گا تو جو دعا ہے وہ دل سے نکلے گی. فلسطین کے ایشو پہ ہم نے آواز اٹھانی ہے، اور سب نے اپنے حصے کا جو حصہ ہے وہ ڈالنا ہے. اور سب سے بڑی طاقت سوشل میڈیا کی طاقت ہے. اس پہ لکھیں ضرور، اس ڈر اور خوف سے نہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے. صرف اللہ سے ڈر کے کریں، اور جب اللہ سے ڈریں گے تو ہمت اور طاقت دوسروں کے سامنے آ ہی جائے گی. پاکستان کی معیشت اور معاشرت پہ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 76 سالوں میں ہم نے اس وطن کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب اسے نکالنا بھی ہمیں ہی ہے، اور وہ تب نکلے گا جب ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا چھوڑ دیں. ہمیں اس وطن عزیز کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس میں بڑا پوٹینشل ہے. 76 سالوں سے لٹ رہا ہے، پھر بھی کھڑا ہے. ہر شخص آ کے اسے لوٹنے کی بات کرتا ہے، لیکن میری بہت ساری مائیں اور بہنیں صبح اور شام ہاتھ اٹھا کے دعا گو گی، کیونکہ بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے. اس کی آزادی، اس کی قربانیاں ہماری فورسز اور ہمارے کئی بڑے لوگوں کی شہادتوں کا ثمر ہے. یہ خون سے دھل کے ملا ہے. اگر کبھی اس کا احساس کرنا ہو تو بڑے بوڑھوں سے آزادی والے دنوں کی داستان سن لیجیے. وہ ایک خوفناک مرحلہ تھا. کئی خاندان صفحہ ہستی سے کاٹ دیے گئے، مٹا دیے گئے، لیکن کیونکہ جذبہ تھا کلمہ طیبہ کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس جذبے نے ایک قوم پیدا کی، ایک وطن ملا جس کا نام پاکستان ہے، اور وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہم سبھی کچھ بن چکے ہیں، جیسا کہ یہاں جن جن لوگوں کو ایوارڈز دیے گئے اس میں ڈاکٹر بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، انجینئرز بھی تھے. تو ہم سبھی کچھ بن چکے ہیں. میری یہ درخواست ہے کہ آئیں مل کر ایک دفعہ پھر اچھا پاکستانی بن جائے اور ایک اچھا مسلمان بن جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ہمیں سمجھ سب ہے، اللہ تعالیٰ اس پر توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. ایک دفعہ میں پھر کوکب صاحب کو، ان کی ٹیم کو، آئے ہوئے تمام معززین مہمان گرامی کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ جتنے بھی لوگ یہاں ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھا کام کریں، اور ہم اسی طرح اپنے اس وطن عزیز کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں. شکریہ.